السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں تو معزز سامعین اور ناظرین اکرام، الحمدللہ آج کا اس ویڈیو میں ہمارا چوتھا حصہ ہے، یعنی حصہ چہارہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے قبل ہم آپ کے سامنے حصہ اول، دوم اور سوم تک بھی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ تو ہمارا جیسے کہ موضوع آپ جانتے ہیں، یہ ویڈیو کا موضوع ہے نعتی خادات۔ نعتی خادات، معیاری نعتی خادات، ناول نعتی خادات اور نعتی خادات کو خط عددی پر کس طریقے سے ظاہر کریں، یہ تمام چیزوں کو ہم آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ جو آپ کو پیش کیے گئے ہیں اس ویڈیو کو آپ بغور اس کو دیکھیں گے، اس سے اچھی طرح سے افادیت حاصل کریں گے، اور ہمارے جو کمرہ جماعت کے بچوں کو، ہمارے مدارس کے بچوں کو ہم اس کو بخوب واقف کرائیں گے، اور بچوں کو اپنے آپ خود مختاری طریقے سے اپنے آپ میں جو ہے وہ بچے علم ریاضی کو سمجھ کر، سوچ کر اور اس میں دلچسپی لے کر حاصل کریں، ورنہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آئیے بلا تاخیر آج میں آپ کو اپنے اس موضوع کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ جیسے کہ کل کے ویڈیو میں ہم نے مشقی سوالات کو حل کیا ہے، ٹھیک ہے، آج اسی ربط کو جاری رکھتے ہوئے تھوڑے اور مشقی سوالات کو حل کریں گے، پھر اس کے بعد ہم دوسرا جو ہے موضوع اور دوسری اکائی پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، یہ ایک معیاری نعتی خادات کے بارے میں بار بار اپنے ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو دیے گئے نعتی خادات ایک ہی جوڑ رکھتے ہیں یا وہ ہم مساوی ہیں، ہم کیسے جانیں؟ جیسے کہ یہاں پر میں چند نعتی خادات کو لیتا ہوں، جس میں پہلا ہے 3/9 اور -7/21، 3/9 اور 7/21۔ دوسرا 20/25، -20/25 اور -16/20، 16/20۔ اور جو تیسرا ہے وہ ہے 24/15 اور 8/-5 یعنی -5۔ اس طریقے سے ہم ایک ہی جوڑ رکھتے ہیں، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایکول پیئر، ಈಕ್ವಲ್ ಪೇರ್، ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಿಗಳು ಇಡುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ، ایک ہی جوڑ رکھنے والے نعتی خادات، اوکے، having equal pair of rational numbers۔ اب اس کو کیسے جانچ کریں؟ دیکھیے، دو نعتی خادات کا جو جوڑ دیا گیا ہے اس کو ہم لکھ لیں بآسانی سے، 3/9 اور -7/21۔ جیسے کہ میں بتایا، چاہے وہ کسر ہو، چاہے وہ نسبتیں ہو، چاہے وہ نعتی خادات ہو، یا چاہے وہ اشاریہ ہو، کسی کی بھی اگر ہم موازنہ کریں اور اس کو ہم مساویت جاننا چاہیں، یا وہ ایک ہی جوڑ رکھتے ہیں یا نہیں، اس کے متعلق اگر ہم اس کی جانچ کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے اور سب سے مؤثر طریقہ وہ ہے کہ ترچی ضرب، جس کو ہم انگریزی میں کراس پروڈکٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کراس پروڈکٹ یا کراس ملٹیپلیکیشن۔ اسی طریقے سے ترچی ضرب کرنا میں ورے گنا کارا، ورے بولے تو اس کا نچلا حصہ اوپر والے حصے سے، اور اس کے برعکس اس کا اوپر والا حصہ اس کے نچلے والے حصے سے۔ تو جب ہم ترچی ضرب کر کے دیکھیں دو جوڑ دیے گئے نعتی خادات کو، اس ترچی ضرب کے حاصل ضرب دونوں بازو میں یکساں حاصل ہو، دونوں بازو میں ایک ہی حاصل ضرب حاصل ہو، تو جب کہیں گے کہ یہ دونوں ایک جوڑ رکھنے والے نعتی خادات، they are equivalent rational numbers۔ دیکھیں، پہلے ترچی ضرب کر لیں ہم، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر کیا ہے، یہ 3 21 کو ضرب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے 9 -7 کو ضرب کر رہا ہے، -7، یہ 3 دونوں 3 اور 21 دونوں بھی مثبت ہے، 9 اور 7 ایک دوسرے میں علامتیں الگ ہیں. تو دیکھو 3 एकम 3 3 दूनी 6 9 सते -63 یعنی -63. اب ہم اس کو موازنہ کریں گے، دونوں 63 ہے لیکن علامت کے اعتبار سے یہ ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے. جیسے کہ بنیادی اصول ہمیں معلوم ہے کہ مثبت عدد غیر مساوی منفی عدد کے ہوتا ہے، کوئی بھی مثبت عدد منفی عدد یکساں نہیں ہوتے، اسی لیے 63 غیر مساوی ہے منفی 63 سے. تو 63 غیر مساوی ہے منفی 63 سے، تو ہم کہیں گے کہ 3/7 اور -7/21 یہ ایک جوڑ نہیں رکھتے، یہ جو ہے دونوں مختلف جوڑ رکھنے والے ناطق عدد. اسی طریقے سے دوسرا حساب لے لو، 20/25 اور -16/20. چلو دیکھ، میں نے کہا کہ آپ کو ترچی ضرب دے کر دکھنا ہے، -20/20 ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے -16/25، -20 ضرب 20 اور -16 ضرب 25. تو 20 ضرب 20 کیا ہوا 400، منفی کی علامت لگی ہوئی ہے تو -400. 16 × 80 ذہن کے 8، 16 × 2 32، 8 40، یہ بھی -400 ہے اور یہ بھی -400 ہے. تو دونوں مساوی ہو گئے، دونوں کیا ہو گئے مساوی ہوئے. تو دونوں کا حاصل ضرب مساوی حاصل ہو تو جب ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جوڑ رکھنے والے ناطق عدد ہیں. بچوں کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جوڑ کسے کہتے ہیں یا ہم مساوی کسے کہتے ہیں، اس کو ہم بآسانی سے سمجھا سکیں. اب تیسرا حساب جو ہے 24/15 8/-5. چلو اس کو بھی ترچی ضرب دیں، 24 ضرب -5، منفی سے مطلب مائنس نگیٹو، میں منفی کہتا ہوں، 15 ضرب 8 ٹھیک ہے. یہ 24 5 کتنا ہوا -120، 15 8 مثبت 120، منفی 120 غیر مساوی مثبت 120 کے. تو جب پتہ چلا کہ یہ دو ناطق عدد ایک جوڑ نہیں غیر دو مختلف جوڑ رکھنے والے ناطق اعداد ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اور تھوڑے مشقی جوابات ہم اس کے ذریعے حل کریں، سوالات کو جوابات میں حل کریں. مندرجہ ذیل ناطق اعداد کو آسان ترین شکل میں لکھو، یعنی اس کو آسانی سے ظاہر کرو. مطلب میرا ماول ناطق اعداد کو ہم جو ہے معیاری ناطق اعداد میں لکھنے کو ہی آسان طریقے کی شکل کہتے ہیں. جیسے کہ 8/10 ہے، پھر اس کے بعد 44/72 ہے، اور پھر اس کے بعد 25/45 ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو بغور اور بخوبی سے جان سکیں کہ اس کو اس کی سادہ ترین شکل میں کیا کہتے ہیں. سادہ ترین شکل وہی ہے جو معیاری ناطق عدد کہلاتے ہیں، اور اگر کوئی وہ ایک سے زیادہ دونوں عدد کے مابین مشترکہ جزو ضربی رکھتے ہیں یا کامن فیکٹر رکھتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں، ماول ناطق عدد کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں 8/10 ہے، 44/72 ہے اور 25/45. اب یہ دونوں کو ہم کیا کریں، مختصر کریں. دیکھیے سب سے پہلے بچوں کو یہ بتائے 8 اور 10 جب ہم گنتی کرتے ہیں پہاڑوں میں کس پہاڑے میں دونوں ظاہر ہوتے ہیں، 8 اور 10. کیونکہ یہاں طریقہ کیا ہے، آدھے اعظم نکالو بول کر. ناظرین آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں، آدھے اعظم HCF، یہ 8 اور 10 کا آدھے اعظم لو، دونوں جانب بھی 8 کو بھی تقسیم کرو آدھے اعظم سے، 10 کو بھی تقسیم کرو 8 اور 10 کے دونوں مشترکہ آدھے اعظم سے. جب یہ دونوں تقسیم ہونے کے بعد جو حاصل ہوتا وہی اس کی سادہ ترین صورت ہے. بچوں کو تو آدھے اعظم سے واقف نہیں ہے، اسی لیے ان کو ایک آسان سا کانسیپٹ، ان کو ایک آسان سا نظریہ یہ دینا، بچوں دیکھو 8 اور جو 10 ہے یہ دونوں کس پہاڑے کی گنتی میں آتے ہیں. دیکھیں
तो बच्चों ये 2 का पहाड़ा लेते हैं, क्यों बोले शुरुआती पहाड़ा वही तो है। 2 एकम 2, 2 दूनी 3, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छे 2 चौक 8, बच्चे बोलते हैं 2 चौक 8। अच्छा उसके बाद फिर 2 पंजे 10। तो चलो पता चला ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8 -4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये 2 पंजे 10 है, ठीक है। अब फिर देखें, फिर ये 4 और 5 दोनों भी किसी पहाड़ी की, एक ही पहाड़ी की गिनती में आते हैं। बच्चों को कहना जैसे 8 और 10 तो दोनों एक पहाड़ी की गिनती में आए, वो कौन सा पहाड़ा, 2 का पहाड़ा है, एक 2 चौक है और 2 पंजा है। अब इसके बाद 2 चौक 2 पंजे के बाद अब जो 4 और 5 को देखो तो पता चलेगा कि 4 और 5 दोनों एक ही पहाड़े में नहीं आते, बल्कि वो सिर्फ एक के पहाड़े में, जो शुरुआत है एक के पहाड़े में, जिसको हम मुश्तरिका और बिल्कुल इनफरादी और मुनफरिद, मुश्तरिका मुनफरिद जुज़ो ज़रबी कहते हैं, वो है हमारा क्या है, एक का पहाड़ा, 1 चौक 4, 1 पंजे 5 वही। तो जब जाकर, जैसे कि हम हमारी तारीफ में डेफिनेशन में क्या बयान किए थे कि हर वो नातिक़ अदद मियारी नातिक़ अदद कहलाता है जिसके दरमियान, यानी शुमारी खुनंदा और नसब नुमा के दरमियान मुश्तरिका जुज़ो ज़रबी एक हो, बल्कि दूसरा कोई और ना हो। तो जब जाकर ये क्या हुआ, मियारी नातिक़ अदद कहलाता है, ठीक है, मियारी नातिक़ अदद। चलिए अब इसको देखें हम, ठीक है, 44/72। अब हम 4 को ले लें, ठीक है, 4 को ले लें। 4 को लेने से क्या हुआ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 एकम 4, 4 अठे 32, ठीक है। तो बच्चों को 4 के पहाड़े की गिनने लगाने के बाद, गिनती करने के बाद, तो ये दोनों भी बच्चों की पहुंच से बाहर है, क्योंकि बच्चे सिर्फ 4 दह 40 जानते हैं। यहाँ पे 44 नसब शुमारी कुनिंदा है, 72 जो है नसब नुमा है। आप उनको इस चीज़ के लिए एक आइडिया या उनको एक हिकमत सिखाना। देखो ये जो 44 है ना, 4 से तकसीम करने पर क्या होता, और ये जो 72 है 4 से तकसीम करने पर क्या होता। जब उनको तकसीम का तस्वर देंगे ना तो कहते हैं 4 एकम 4 एकम 11 चौक 44, बिल्ली 4 एकम 4 अठे 18 चौक या 18 चौक 72। अच्छा फिर उसके बाद ये दोनों 44 और 72 4 के पहाड़ों में गिनती में आ गए। अभी 11 और 18 देख, अगर ये हमारे बच्चे समझो हाई स्कूल के बच्चे हो तो उनको आदात की नौइयत, आदात का नेचर और आदात का नंबर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बोल सकते हैं ये है ताख अदद और ये है जुफ्त अदद। ताख और जुफ्त के माबैन तो सिर्फ एक ही मुश्तरिका जुज़ो ज़रबी का होता है, वो है एक, इसीलिए उनके दरमियान कोई सा भी नहीं। अगर एक ताख और एक जुफ्त अदद हो तो अपने आप में एक मियारी अब नातिक़ अदद कहलाता है। तो जब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 11/18 एक मियारी नातिक़ अदद है, ठीक है। इस तरीके से 25 और 45 आप देखें, 25 और 45 को देखें तो दोनों भी किस पहाड़ी में आती हैं, बच्चे आसानी से बोल सकते हैं। 5 का पहाड़ा तो बहुत आसान है, मैं अपनी जो है तजुर्बे की बिना पर कह रहा हूँ। 10, 5 और 7 बच्चों को पहाड़े बहुत आसानी से याद रहते हैं, ठीक है। तो अब 5 के पहाड़े में अगर बच्चों को गिनती कराए तो बच्चे गिनना शुरू कर देते हैं। 5 पंजे 25, 5 नहा 45, 5 पंजे 25, 5 नहा 45। तो अब देखें 5 और 9 दो में अगर आप मुआजना करें, 5 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 9 के पहाड़े में 5 नहीं आता, सिर्फ 1 के पहाड़े में दोनों भी आती है, 1 पंजा 5, 1 नहा 9। तो जब जाकर ये मियारी नातिक़ अदद कहलाता है। तो ये इस तरीके से हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मी देकर उन्हें शनाख्त और पहचान कराने की कोशिश करें कि देखिए इसमें एक जोड़ रखने वाले कौन से हैं या गैर मसावी जोड़ रखने वाले कौन से हैं, और साथ ही साथ इसको बासानी सादे तरीके से इसको जो हम कैसा पेश कर सकते हैं, मियारी तरीके में हम कैसा कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों को हम बासानी बच्चों को वाकिफ शनासी करा सकते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये मेरा चौथा वीडियो है, आप इस वीडियो को ज़रूर ब ज़रूर देखें, लाइक करें
اور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے کامنٹس اور آپ کی جو ہے بہت سارے باتیں جس کے اندر آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، جس کے اندر آپ اپنی جو پسند اور ناپسند کو بھی اظہار کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جو ویڈیو بنانے کا جو یہ کارواں اور جو سلسلہ ہے آپ لوگوں کو کس حد تک مفید اور اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ آئیے پھر اس کے آگے ہم اور تھوڑے مثالیں لے لیں۔ میں کہا تھا کہ میرے ویڈیو کے دوران تھوڑے مشقی سوالات بھی حل ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہم اس کے لیے نظریات بھی، اس کی تھیئریز بھی پڑھیں گے۔ دیکھیں اب ہم کیا کریں، ناطق عادات پر بنیادی اعمال۔ ناطق عادات پر بنیادی اعمال، فنڈامنٹل آپریشنز آن ریشنل نمبرز۔ ٹھیک ہے، یعنی بنیادی اعمال کیا ہے؟ 4 ہے بنیادی اعمال، ایک جمع، ایک ضرب، ایک تفریق اور جو آخری تقسیم۔ ان 4 بنیادی اعمال ہم کیسے کریں؟ تو میں یہاں پر آپ کی توجہ چاہتے ہوئے اس بات کو میں بالکل واضح طور پر بیان کر دوں کہ ہم جو بھی بنیادی اعمال کریں گے، چاہے وہ ناطق، چاہے وہ کسر، چاہے وہ نسبت، چاہے وہ جو ہے کیا ہے مساوی نسبتیں، چاہے وہ فیصد یا اشاریہ، سب کا طریقہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، جمع، اشاریہ کو جمع کرو وہی جمع کا طریقہ ہے، کسروں کو جمع کرو وہی طریقہ ہے، لیکن ان کے درمیان تھوڑی سی، جیسے کہ کسریں اور ناطق عادات کو ہم جمع کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اگر نسب نما یکساں اور مساوی ہو تو ہمیں زوزہ فعل کی ضرورت درکار نہیں ہے، یا زوزہ فعل درکار نہیں ہے۔ اگر دونوں کے نسب نما مختلف ہو، غیر مساوی ہو یا غیر یکساں ہو تو جب ہمیں ضرور بضرور زوزہ فعل درکار ہے۔ آئیے اس کی مثال میں آپ کو لیتے ہوئے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے پہلے جمع، 3/8 جمع 4/5۔ یہ کیا اعداد ہے؟ جواب ناطق اعداد ہے۔ اچھا، دونوں کیا معیاری ناطق اعداد ہیں؟ یقیناً دونوں معیاری ناطق اعداد ہے۔ وہ کس بنیاد اور لحاظ سے وہ دونوں معیاری ناطق اعداد ہے؟ دیکھ لو، 3 اور 8 کے پہاڑ ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں آتے، 4 اور 5 دونوں مل کر نہیں آتے۔ اسی بنیاد پر میں کیوں کہہ رہا ہوں، جب آپ جمع کا یہ جو عمل کرنے جاتے ہیں بچوں کو یہ سوالات سے آپ واقف اور آشنا کرائیں۔ پہلے کہیں یہ کیا ہے؟ ناطق اعداد۔ ٹھیک ہے، کون سا عمل اس پر جاری ہے؟ جمع کا عمل۔ اچھا، یہ کون سے معیاری ناطق اعداد ہے یا نہیں؟ ہاں، یقیناً معیاری ناطق اعداد ہے۔ بتاؤ اس کی وجہ، بتاؤ اس کا سبب کیا ہے؟ معیاری ناطق اعداد، یہ معیاری ناطق اعداد اس لیے ہے کہ دونوں عدد کے مابین مشترکہ جزو ضربی صرف ایک ہے، ورنہ دوسرا کون سا ہے؟ اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ناطق اعداد کے جمع میں 2 طریقہ ہے، ایک نسب نما اگر یکساں ہے تو ہمیں زوزہ فعل کی ضرورت نہیں، اگر نسب نما مختلف ہے، غیر یکساں ہے تو ہمیں ضرور زوزہ فعل نکالنا ہوگا۔ یہاں پر غور کر دیکھیے، 3/8 اور 4/5 دونوں کے نسب نما میں الگ الگ عدد ہے، وہ کیا ہے؟ 8 اور 5۔ چلیے پہلے ہم 8 اور 5 کا جو ہے زوزہ فعل نکالیں۔ یہ 8 اور یہ 5، 2 چوک 8، 5 2 کے پہاڑے میں نہیں آتا، 2 دونی 4، پھر 5 کو ایسے ہی لکھا جائے، 2 ایکم 2، آخر میں 5، 5 ایکم 5۔ زوزہ فعل کے بارے میں میں قریب 2 ایپیسوڈ بنا چکا ہوں اپنے ویڈیوز میں، جسے بھی اگر دلچسپی ہے تو ایک بار عاد اعظم مشترکہ اور زوزہ فعل مشترکہ پر یا زوزہ فعل کے ویڈیوز کو جا کر ضرور دیکھیں، لنک میں دے کر ہے، آپ میرے لنک کے اندر اگر چلے گئے تو آپ کو جو ہے میرے ویڈیوز لسٹ ملے گی، جہاں پر آپ مختلف موضوعات پر ویڈیو کو بآسانی سے دیکھ سکیں گے۔ اچھا، تو اب کیا ہے، یہ تمام اجزائے ضربی کو ہم ضرب کریں، 1 پنجے 5، 5 دونی 10، 10 دونی 20، 20 دونی 40۔
तो दोनों 8 और 5 का ज़ो इज़ाफ़े अकुल क्या है? 40 है। अच्छा, ज़ो इज़ाफ़े अकुल लेने के बाद क्या है? नातिक़ अदाद में जो है नसब नुमा भी होता है, शुमार कुनिंदा होता है। नसब नुमा को ले लो पहले नातिक़ अदद के 8 के पहाड़े के अंदर 40 का क्या मुकाम है? देखो 8 के अंदर गिनती कराओ बच्चों को, 8 एकम, 8 दूनी, 8 त्रिक, 8 चौक, 8 पंजा 40। तो 8 जो है 40 को 5 बार ज़रब करता है। तो इसी तरीके से 3 और ज़रब 5 मनफी 15, 8 पंजे 40, वो 5 को उसके शुमारी कुनिंदा 3 से ज़रब देने से हमें हासिल होता -15। इसी तरीके से 5 ले लो, 5 के पहाड़े में 8 की गिनती निकालो, 5 एकम, 5 दूनी, 5 पंजे, 5 छिके, 5 सत्ते, 5 अट्ठे, तो 8 बार आता है। तो उसको भी शुमारी कुनिंदा 4 से ज़रब दें 32। ठीक है। अब देखें आगे इस इज़ाफ़े कुल के साथ इसके जो है अज्जा, इसके जुज़ो ज़रबी, जो इज़ाफ़े कुल के जुज़ो ज़रबी को लेकर हम उसकी शुमारी कुनिंदा को ज़रब करने से हमें जो हासिल हुआ -15 + 32। अच्छा, 32 से 15 जा सकता है, 15 से 32 नहीं जा सकता, क्योंकि उसूल है कि बड़े अदद से छोटा अदद तफरीक हो सकता है, निकल सकता है। तो 32 से 15 निकालो, क्या हो गया? बोलिए क्या हुआ है? 17 हो गया। कौन सा 17? मुस्बत 17 + 17/40, जब जाकर हमें ये अदद हासिल होता है। ठीक है। इसी तरीके से आप लोग जो है बआसानी से नातिक़ अदाद की जमा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद माकूस। माकूस से क्या मुराद है? माकूस से क्या मुराद है? देखिए यहां पर ये बी, ये सी, ये 3, ये 7 वगैरह वगैरह, इसमें अदद को जमाना, ठीक है, एक अदद को जमाना है, ये के अंदर और एक ऐसे अदद को जमा करना, दोनों मिलाने से सिफर हासिल है। बी के अंदर और एक अदद को जमा करना, बी और जमा के एक अदद को मिलाने से सिफर हो। सी और सी के अंदर एक अदद को जमा करना, तो सी और वो जमा करने से सिफर हासिल हो। अब 3 है, ठीक है, 3 के अंदर एक ऐसा अदद जमा करो, दोनों जमा से सिफर हो। अब बताओ आपके क्या जवाब है? 3 में 1 जमा करे 4 आया, 2 जमा करे 5 आया, 3 में 1 जमा करे 4, 2 जमा करे 5, 7 जमा करे 10, 10 जमा करे 13। सिफर नाम नहीं हो रहा, सिफर आ रहा ही नहीं। अच्छा, 3 में सिफर जमा कर तो फिर 3 ही हासिल होता। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसका सिर्फ एक ही हल है, दिए गए अदद का माकूस ले लो, यानी उसका जो है बिल मुकाबिल उसका जो है अक्स, अपोजिट ले लो, जिसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स बोलते हैं। समझे? इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इनवर्स, कन्नड़ा में विलोमा। ओके। अब 3 जमा करे, 3 निकाले, 3 ये जो मुस्बत है, -3 है, दोनों का जमा करने से सिफर। ये सी प्लस है, उसमें -c जमा करें, सिफर। बी प्लस है, उसमें -b जमा करें, सिफर। ये प्लस है, उसमें -a जमा करें, सिफर। 7 प्लस है, उसमें -7 जमा करें, सिफर। -8 है, उसमें +8 जमा करें, सिफर। ठीक है। मुस्बत का माकूस मनफी, मनफी का माकूस मुस्बत। इसको हम क्या कहते हैं बोले तो जमाई माकूस कहते हैं। क्या कहते हैं? जमाई माकूस, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, संकलनದ विलोम कन्नड़ा में। तो जब जाकर पता चला कि हमें ये माकूस किस चीज़ का नाम है। देखिए, मैं आज की इस वीडियो में इतना आपसे गुफ्तगू को करते हुए, अपनी गुफ्तगू क्यों बोले तो तवील वीडियो भी आप लोगों के लिए जो है एक क्या बेजारी और जो है थोड़ी जो है गैर तवज्जो का सबब ना बने उस बुनियाद पर मैं जो है आज अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उससे पहले आपसे 2 बातें मैं आपके गुज़ार में मैं अर्ज़ करता चलूँ। FLN का भी अभी जो प्रोग्राम आप हैं बहुत सारे मालूम है, फाउंडेशन लिटरेचर एंड न्यूमरोलॉजी और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का। तो जहाँ पर भी तसव्वुर देखो, बच्चे को, तलबा को, तालिब इल्म को बोलने, लिखने और पढ़ने, समझने
کے لیے ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آسان حساب جو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر جو استعمالات ہوتی ہیں اس کو وہ حساب کے ذریعے سمجھ کر حل کر سکے۔ تو اس کے لیے آپ تمام کے تمام سے میری گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آخر تک واچ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور باقی کے کتنے رہے 3 باقی کے ویڈیوز ہیں۔ اب تک آج کا ویڈیو تو چہارم ہے، پنجم، ششم اور ہفتم، یعنی 5th 6th اور 7th ویڈیو کے بعد پھر آپ لوگوں کا ووٹ پول سروے کیا جائے گا، آپ لوگوں کی رائے مانگی جائے گی۔ آپ اس کے بعد کس موضوع پر، کس ٹاپک پر آپ کو جو ہے سننا ہے، ویڈیو دیکھنا ہے دلچسپی کے ساتھ اور سیکھنے کے جذبے کے ساتھ۔ بس اتنا کہتے ہوئے دعا ہے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔